انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں بھی 5 نمازوں کا جواز نہیں ہے بلکہ 3 نمازوں کا جواز موجود ہے۔ یہ جو کانٹرڈکشن ہے وہ تو میں پہلے بتا چکا۔ اب یہاں مقصد جو چوتھے عنوان سے ہے وہ یہ ہے کہ محترم کے علم میں اضافہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ قرآن کہاں 5 نمازوں کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر، دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں۔ یہاں 3 نمازیں زیر بحث ہے، ایک فجر، ایک مغرب اور ایک عشاء۔ اسی کو ہمارے اسماعیلی بھائی اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو 3 نمازوں کا ثبوت ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے عربی کا معروف مقولہ ہے اخذت شیئا واحدا وغابت عنک الاشیاء، آپ نے ایک چیز کو لے لیا جو آپ کے مطلب کی تھی، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو ایسا ہی کچھ آپ نے کیا ہے۔ آپ کو مزید غور کرنا چاہیے تھا نیوٹرل ہو کر کہ قرآن اور کہاں کہاں نماز کے اوقات اور نماز کی تعداد کا ذکر کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ 4 نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے جس وقت آپ شام کرتے ہیں، وحین تصبحون، اور جس وقت آپ صبح کرتے ہیں، اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ کی تسبیح بیان کیجیے سے پہر میں اور جس وقت آپ ظہر کرتے ہیں۔ تو یہاں 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ حین تمسون، جس وقت آپ شام کرتے ہیں، اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ وحین تصبحون، جس وقت آپ صبح کرتے ہیں، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ وعشیا، سے پہر، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون، اور جس وقت آپ ظہر کرتے ہیں، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ یہاں پر میں نے سبحان اللہ کا ترجمہ نماز سے کیا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ جلیل القدر مفسرین سبحان اللہ کا یہاں ترجمہ نماز سے کرتے ہیں۔ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، امام قتادہ اور جلیل القدر مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پر تسبیح سے مراد نماز ہے، اور آیات کے اندر واضح قرینہ بھی اس کا موجود ہے، وہ یہ کہ یہاں مخصوص اوقات میں تسبیح کرنے کا ذکر ہے۔ جس وقت آپ صبح کریں خدا کی تسبیح کریں، جس وقت شام کریں خدا کی تسبیح کریں الی آخرہ۔ اگر عمومی تسبیح مراد تھی تو اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شام صبح ہر وقت خدا کی تسبیح بیان کرتے رہیے، کوئی روک نہیں رہا۔ لیکن مخصوص اوقات کی تعیین کر کے یہ کہنا کہ خدا کی تسبیح بیان کریں، اس سے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، نماز قائم کیجئے شمس کے، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز کا قرآن قائم کیجئے۔ اب یہاں زوال آفتاب، دلوک شمس سے مراد زوال آفتاب ہے جو ہم دوپہر میں دیکھتے ہیں، اور یہی ظہر کا ابتدائی وقت ہے کہ جب سورج زوال ہونے لگے تو اب یہاں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ اس کے اندر 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور آگے فجر کا الگ سے ذکر کیا ہوا قرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا قرآن بھی قائم کرو۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں 5 نمازوں کا پوری طرح ثبوت موجود ہے۔ میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جہاں پر 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار۔ یہاں پر بھی 5 نمازوں کا باری تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلا نہیں اس سے پہلے، یعنی فجر کی نماز۔ وقبل غروبها، سورج کے غروب سے پہلے، یعنی عصر کی نماز، کیونکہ جب سورج غروب ہو گیا
تو مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں بھی آپ تسبیح کیجئے، نماز پڑھیے، یہاں عشاء کی نماز ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دو کناروں پر بھی آپ تسبیح کیجئے یعنی نماز پڑھیں، اس سے ظہر اور مغرب مراد ہے۔ تو کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن 5 نمازوں کو ثابت کرتا ہے، ان کے اوقات کی تعیین کرتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو 5 نمازیں اور ان کے اوقات کی وضاحت کرتے ہیں، جس کو بحمدللہ امت پڑھتی آ رہی ہے، اور اسی طرح نماز کا طریقہ حضور نے سکھایا۔ ایک اور بات میں فائدے کے لیے بتا دوں، آپ کے یہاں تو جمعے کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ کی بیس تو جمعے کو بھی ڈیفائن کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اب تجارت چھوڑ کے اللہ کے ذکر نماز کی طرف دوڑ لگا دو۔ تو یہاں پر جمعے کی نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کے یہاں جمعے کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اہل اسلام نمازوں کی جو تعداد پیش کرتے ہیں اور جو اوقات ان کے بیان کرتے ہیں، یہ قرآن اور احادیث سے پوری طرح ثابت اور واضح ہے۔ آپ کا نماز کا طریقہ، آپ کے اوقات ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتے۔